ایک خلقت تھی کہ قاضی ابو عمر محمد کو رخصت کرنے بندرگاہ پر جمع تھی۔ تونس کی اس بندرگاہ سوس میں اس سے پہلے کبھی اتنے لوگ دیکھنے میں نہ آئے تھے۔ قاضی ابو عمر محمد، جو شمالی افریقہ کے صدر قاضی یا آج کی اصطلاح میں چیف جسٹس تھے، سسلی کے جزیرے میں چیف جسٹس بن کر جا رہے تھے۔ یہ 289 ہجری کی بات ہے۔ اس زمانے میں بنو اغلب شمالی افریقہ پر حکمراں تھے۔ قاضی صاحب نے جہاز پر سوار ہونے سے پہلے رخصت کرنے والوں سے خطاب کیا۔ صبر و ثنا اور شکریہ کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو، یہ میرا کمبل ہے اور یہ میرا کرتا۔ اس بڑے تھیلے میں میری کتابیں ہیں۔ یہ حبشن میری لونڈی ہے۔ اس کے پاس میرا ایک چغا اور ایک کمبل ہے۔ بس یہ کل مال و متاع ہے جسے لے کر میں سسلی جا رہا ہوں۔ زندگی باقی رہی تو واپسی میں دیکھنا کہ میرے پاس کیا کیا مال و اسباب ہوگا۔ سسلی پہنچتے ہی قاضی صاحب کا شاندار استقبال ہوا۔ صاحبان علم اور بندگان خاص کی شہرت ہمیشہ ان سے آگے رہتی ہے۔ نہ جانے یہاں ان کے کتنے شاگرد اور عقیدت مند تھے۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ امڈ آئے۔ لوگ محبت اور عقیدت سے جمع ہوتے ہیں تو اس کا اندازہ کچھ اور ہوتا ہے۔ مارے بھگائے نوکر شاہی کے ہنکائے ہجوم کا دوسرا رنگ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کو ایک بہت بڑے محل میں اتارا گیا۔ انہوں نے کہا، میاں میں اس کا کیا کروں گا؟ مجھے تو ایک کونا بس ہے کہ پڑا رہوں۔ میں تو دن بھر کچہری میں ہوں گا۔ رات کو سونے اور 2 لقمے کھانے کی جگہ چاہیے۔ بڑی کشمکش کے بعد آخر انہیں ایک چھوٹے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ انہوں نے کہا، ہاں یہ جگہ ٹھیک ہے۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا ایک حقیر اور عاجز بندہ ہوں۔ بڑی بڑی عمارتیں تو دفتروں کے لیے ہی موزوں ہوتی ہیں۔ قاضی صاحب کے علم و فضل اور پرہیزگاری کا بہت جلد چرچا ہو گیا۔ ان کی فراست و بصیرت اور بے لاگ عدل و انصاف پر لوگ جان دیتے تھے۔ تنخواہ کا موقع آیا تو انہوں نے ایک حبہ تنخواہ نہ لی۔ بولے، یہ انتظام تو میں پہلے ہی کر آیا ہوں۔ میری لونڈی حبشن سود کاتے گی، میں اس کا ہاتھ بٹاؤں گا، اسی پر ہماری گزر بسر ہوگی۔ مجھے تو ملک و ملت کی خدمت اللہ واسطے کرنی ہے۔ یہ نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ گزرا، لیکن ایک دن قاضی صاحب عدالت نہیں گئے۔ یہ غیر حاضری کا پہلا موقع تھا۔ لوگ انہیں دیکھنے گھر پہنچے۔ ایک کوٹڑی میں وہ کھری چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ لوگ پہنچے تو اٹھ بیٹھے، پھر بڑی محبت سے بولے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بہت بوڑھا، اب مزید خدمت نہیں کر سکتا۔ میں نے حکومت سے کہا ہے کہ اب مجھے اپنی ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا جائے۔ الحمدللہ آج یہ اجازت مل گئی ہے، اس لیے میں دفتر نہیں گیا۔ ادھر سسلی کے لوگوں نے روتی آنکھوں سے انہیں رخصت کیا، ادھر سوس والے ان کے لیے چشم براہ تھے۔ وہاں پہنچے تو بولے، دیکھ لو، جو ساتھ لے گیا تھا وہی سامان میرے پاس ہے اور کچھ نہیں۔